We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام فوکل پوائنٹ میں میں ہوں آپ کا میزبان سید سمیع اللہ، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رابطہ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین جناب نصرت مرزا صاحب۔ ناظرین کرام، 16 اور 18 جنوری کے بعد سے پاک ایران تعلقات معمول پر آنا شروع ہوئے ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ ایران کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے اور انہوں نے اس معاملے کو مزید آگے بڑھانے سے گریز کرنے کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس پر ہم جانیں گے نصرت مرزا صاحب کی رائے کہ وہ اس پر کیا فرماتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، بات یہ ہے کہ جو 16 تاریخ کو جب حملہ ہوا، جب صبح صبح ہمیں خبر لگی تو ہم سب لوگ کو اچنبے میں رہ گئے، کیونکہ ہمیں یہ کبھی امید نہیں تھی کہ ایران کی طرف سے ہمارے پاکستان پر کبھی حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران وہ ملک ہے جس نے ہمیں سب سے پہلے قبول کیا تھا پاکستان کو، اور افغانستان نے ہمیں قبول نہیں کیا تھا۔ جب ہمارا ایٹمی دھماکہ ہوا تو مبارکباد بھی انہوں نے دی تھی، اور ہمارے ساتھ وہ لوگ رہے۔ پھر ہمارے ساتھ ان کی تاریخ یہ ہے کہ 17 دن کی ہماری جنگ، جب 65 کی جنگ ہوئی تو انہوں نے ہماری مدد کی تھی، اور ہم نے ان کی 8 سال تک مدد کی تھی، کہ جس میں سے ہم نے ان کو ایران عراق جنگ جو ہوئی تھی اس میں ہم نے، جبکہ ہم پر پریشر تھا سعودی عرب کا اور امریکہ کا کہ آپ ایران کو کوئی سپلائی نہیں دیں، ہم نے ان کو کبھی بھی یعنی خوراک کی کمی نہیں ہونے دی۔ یعنی چاول، یہاں چاول کے لوگ شدائی ہیں، چاول بھیجے، اور ساتھ ساتھ میں ہم نے ان کو مناسب اسلحہ بھی دیا، جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہم نے مناسب ان کو اسلحہ دیا، یہاں تک کہ اسٹرنگر میزائل تک بھی دے دیا۔ اب وہ جو کوئی بات ہو، تو اب سوال یہ تھا کہ ایک تو یہ سوال پیدا ہوا کہ ایران نے اس طرف ہم نے کوئی وہ بھی نہیں لگا رکھے تھے، اپنے ڈیفینس اس لیے لگا رکھے تھے کہ ایران سے ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں۔ افغانستان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایئر اسٹرائک کر سکے، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے افغانستان سے بھی پیچھے ہے ایئر اسٹرائک کے معاملے میں، کیونکہ ان کے پاس جدید اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں نیٹو والے جو ہیں، تو وہ اب یہ حساب لگا رہے ہیں کہ ایران کی جو طاقت ہے، پاکستان کے پاس کہا جاتا ہے کہ 1,500 کے قریب جو ہیں وہ طیارے ہیں مختلف قسم کے، جبکہ ایران کے پاس کوئی 500 کے قریب ہیں، تو اور وہ بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کتنے یعنی کتنے وہ ہیں، یعنی مگ ہیں ان کے پاس، مگ ہیں اور وہ اچھے ہیں، باقی اور جو طیارے ہیں وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا۔ البتہ ان کے پاس ڈرون بہترین اچھے ڈرون ہیں، ایران کے پاس اچھے ڈرون ہیں، لیکن اس سے بھی اچھے ڈرون ہم نے تو ابھی تک اپنے یہاں ڈرون کو سامنے نہیں لائے ہیں، لیکن نہیں کیے ہیں اس لیے کہ وہ ہم ضرورت نہیں سمجھتے ہیں، وقت پر ہم لوگوں کو سرپرائز دیں گے۔ تو اب ترکی کے سب سے اچھے ہیں، ابھی تک اس میں ساری دنیا کے اندر یہ مانے جاتے ہیں، لیکن اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ترکی کے پاس بھی ہوں اور ہمارے پاس نہ ہوں؟ تو وہ ہم تو کئی معاملات میں ترکی سے بھی آگے ہیں۔ البتہ ترکی جو طیارہ بنا رہا ہے ففتھ جنریشن، اس میں ہمارا حصہ ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ انہوں نے 16 تاریخ کو جو غلطی کی، اب اس میں 2 مختلف رائے شروع ہو گئی۔ جیسے ہی حملہ ہوا تو انڈیا نے تو بغلے بجانے شروع کر دیے، تالیاں بجا رہے ہیں، بڑے سیٹیاں بجا رہے ہیں، اور کہا کہ پاکستان تو ایسا ملک بن گیا کہ جس کو ہر ایک کوئی ملک چپت لگا سکتا ہے۔ تو تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہاری چپت کا تم نے چپت تو کیا 11.38 سیکنڈ آپ پاکستان کی سرزمین میں رہے کل، اس کے بعد میں تمہارا کیا حال کیا؟ ہم نے تمہارے 2 جہاز گرائے، ایک ہیلی کاپٹر تم نے خود اپنا گرایا، اور پھر آپ کا ایک ابھینندن آپ کا قیدی ہم نے پکڑ لیا۔ اب غلطی یہ ہوئی ہم سے کہ وہ اس کو 2-3 دن اپنے پاس روکنے رکھنا چاہیے تھا، تو تاکہ ان کا جو کس بل تھے وہ بھی نکل جاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ ہم نے میزائل لگا دیے تھے پاکستان کے خلاف، تو اگر میزائل لگا دیے تھے، آپ نے 9 لگائے تھے، ہم نے 14 لگا دیے تھے، تو آپ کو امریکہ کو بتا دیا تھا کہ اگر یہ کرے گا تو ہم ان کو ملیامیٹ کر دیں گے، یہ ہمارے 9 شہر تباہ کریں گے، ہم ان کے 11 کر دیں گے، اور ہمارا کوئی جہاز ایک بھی کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہمارے جہاز اپنے جگہ پہ تھے نہیں، اور جو بھی حملہ کرتے تو وہ وہاں موجود نہیں ہوتے، یا جہاں بھی ہوتے تو وہ ان کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ اتنی تیزی سے فاسٹ موومنٹ ہمارے جہازوں نے کی تھی۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، تو اس کے بعد میں آپ کے بعد سے جوڑتے ہوئے
واپس میڈیا پر آتے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا انڈیا نے بغلیں بجانا شروع کر دیں. ویسٹرن میڈیا کا کردار بڑا معنی خیز رہا، یعنی ان کا جو بنیادی انٹینشن ہمیں نظر آیا وہ ایسا کہ وہ پاکستان کی کبھی تعریف کر کے اور رشین جو زیر اثر میڈیا ہے وہ ایران کی تعریف کر کے اس معاملے کو پرووک کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے پرووک نہیں کر رہا تھا. آپ یہ جیسے ایک آدمی نے روزانہ ایک آرٹیکل لکھ دیتا ہے، وہ جیسے حالات ہوتے ہیں اس کو معلوم نہیں ہے. اب ایک آئیڈیا تو یہ تھا نا کہ دونوں کی ملی بھگت تھی. پہلا آئیڈیا تو یہ چھوڑا رشیا کی طرف سے کہ یہ دونوں کی آپس میں ملی بھگت تھی اور یہ لوگ آپس میں کر رہے ہیں. جب پاکستان نے حملہ کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ صاحب یہ اگر یہ حملہ بڑھ گیا تو پورا یورو-ایشیا جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا. دوسرا اینگل آ گیا یعنی انہیں صاحب کی طرف سے. تو اب تیسرا اینگل آیا کہ صاحب یہ جو بات آپ کی آ گئی تو اب ایران کی جو ہیں وہ پگ میں جو ہے 5 ستارے لگ گئے ہیں. تو اب بھائی اب کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایران کے 7 ہم نے حملے کیے ہیں، 2 انہوں نے کیے ہیں، 7 ہم نے کیے ہیں. اور ایف تھنڈر ایک اور بات بھی ہے کہ ایف تھنڈر کا انڈین مذاق اڑاتے ہیں تو ہم نے اس کا مظاہرہ کر کے دکھا دیا کتنے ایکوریٹ ہیں. اور فتح 1 کا بھی ہم نے مظاہرہ کیا اس میں، جو ایران کے بھی بھیجے. ہاں جی ڈرونز بھی بھیجے جی. تو ڈرون کی بجائے فتح 1 نے کام کافی کر دیا، بس کافی ہے. اتنا ایکوریٹ مارتا ہے وہ جس کا کوئی حد نہیں ہے. اور 7 آدمی کا تسلیم کیا ان کے ڈپٹی گورنر نے کہ بھائی 7 آدمی مارے گئے ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایرانی نہیں تھا. اب یہ بات تسلیم ہو گئی کہ ان کے علاقے میں ان کے بلوچستان لبریشن آرمی کے اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کے جو ہیں وہاں اڈے موجود تھے جہاں پر ہمیں معلوم تھا کہ اڈے. تو یہ بات ہم نے امریکہ سے بھی کہی تھی کہ بھئی ہم یہ ان اڈوں کو ماریں گے اگر انہوں نے مسلسل ہمارے خلاف جاری رکھا. تو اب بیسیکلی تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ بات صحیح مان لی جائے کہ دونوں نے مل جل کے کیا تو اس میں اس لیے یہ یعنی ایک قرینِ قیاس ہے کہ دونوں جگہ سے انڈین جو ایسٹ ہیں، جو انڈین ہیں اور را کے اور CIA کے اور موساد کے جو ایجنٹ ہیں وہ مارے گئے دونوں طرف سے. اگر فرض کر لیجیے ہماری طرف سے تو کوئی اس لیے نہیں ہوا کہ اب جو جیش الادر کا کوئی آدمی کے مرنے کی اطلاع نہیں ہے اور وہ ہمارے تو دو بچے اور ایک خاتون کا شہادت ہوئی ہے، وہ سویلین ہے. تو اور ان کے تو انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ 7 آدمی مارے گئے اور ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ باہر کے لوگ تھے، یہ بلوچستان آرمی کے تھے. دوسری بات آپ کہنا چاہتے ہیں اس میں اسرائیل نے سب سے بڑا تبصرہ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈین میڈیا مغربی میڈیا پاکستان کی تعریف کر رہا ہے. نہیں پاکستان کی نہیں. اب ایک امریکہ نے ایک دن انتظار کیا، امریکہ نے اس کی کنڈمنیشن میں بھی ایک دن کا انتظار کیا کہ صاحب پاکستان پہ حملہ کیا. جب پاکستان نے حملے کا ارادہ یاد کر دیا ہوگا، ان کو تیاری کی اطلاع مل گئی ہوگی تو پھر انہوں نے تعریف کی. اب ان کے لیے اچھا تھا کہ یہ 2 ملک مل جائیں. اور اسرائیل نے تو یہ کہا نا کہ پاکستان جو ہے علاقے کا سب سے سپر پاور ہے یا علاقے کا بہت بڑا پاور ہے، بگ پاور وہی ہے، سارے ہاتھ میں اس کے یہ. اب یہ کہتے ہیں دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ بتا دیجئے کہ وہ 5 جو ان کے ہیں کہ صاحب اس میں امریکہ ایران ہوا ایک جو میں عرض کر رہا تھا سر کہ جو رشین زیر اثر میڈیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایک پاکستان کے سرزمین پر جو ایک حملہ پلان ہوا ایران پر، اس کو ایران نے حملہ کر کے قبل از وقت پسپا کیا. یعنی ان حملوں کا ایک فائدہ یہ ہوا. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ایران نے ملکی اور عالمی سطح پر اپنے ملٹری مسلز پھیلانا شروع کر دیے اور لوگوں کو باور کرایا کہ وہ ایک بڑی طاقت ہے. تیسرا انہوں نے یہ تاثر دیا کہ پاکستان ایک طرح سے امریکہ کا یا ان لوگوں کا اتحادی ہے اور جو لوگ ایران کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ پاکستانی سرزمین کو امریکہ کی مرضی سے یا ان کی خواہش پر استعمال کر رہے ہیں. ایک اور بات انہوں نے اس طرح کی کہ جو ایران کے تعلقات ہیں کسی بھی ملک سے، اس کو ریورس کرنے میں ایران بالکل بھی دیر نہیں لگاتا. یعنی یہ اس سیریز کی مد میں کہ انہوں نے پہلے عراق پر حملہ کیا، پھر دوسرا میزائل داغا، پھر تیسرا پاکستان کی طرف داغا. تو وہ اپنے سرزمین پر حملے کرنے کی کسی بھی کوشش یا کسی بھی پلان کو قبل از وقت سبوتاژ کرنے کی تمام تر صلاحیت رکھتے ہیں. اچھا جی، آپ یہ بتائیے کہ جب 18 کو اٹیک ہو گیا تو پھر وہ صلاحیت تو ختم ہو گئی نا جو ان کی، اس کا سانس بھی نکل گیا. اور آپ کو ہم یہ بتا دیں، راز کی بات بتا دیتے ہیں کہ کوئی اور نہیں، آیت اللہ خامنہئی صاحب کے صاحبزادے تشریف لائے تھے پاکستان اور باقاعدہ معذرت کی انہوں نے. اچھا. اور جنرل عاصم منیر سے، اور باقاعدہ معذرت کرنے کے بعد میں وہ معافی دی گئی ہے.
ورنہ تو ہم اس پر بہت سخت تھے کہ بھئی ہم نے تو آپ کو بردر سمجھا، آپ نے ہمارے پیٹ پہ چھڑا گھونپا. تو وی ہیو ٹیکن ویری سیریسلی اس معاملے کو. اب اگر دیکھا جاتا تو اگر دونوں سائڈ میں جو ایسڈ جو مارے گئے ہیں وہ انڈیا کے اور موساد کے اور امریکہ کے مارے گئے. اگر مارے گئے ہیں تو ہمارے تو پکے انڈیا کے ایجنٹ تھے وہ جو ہم نے مارے ہیں، ان کی تصدیق خود ہم ایرانی کر رہے ہیں. جیش العدل کا ہمیں نہیں پتہ کیا ہوا. تو اب سوال یہ نہیں ہے. دوسری بات جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایران اگر فرض کے لیے کہ پاکستان عراق نہیں ہے، پاکستان شام نہیں ہے، اور شام میں بھی دیکھا جائے تو شام میں بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکے. بڑا واقعہ یہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل نے یعنی پہلے تو ہم یہ بات کو چھپا جاتے ہیں، لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ یہ اس پر اب ایک اور پروگرام بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، کہ اسرائیل نے ان کا پر جو حملہ کیا ہے یعنی 20 تاریخ کو یا 21 تاریخ کو، اس کے اندر وہ ان کے جو بڑے ٹاپ لیڈر تھے انٹیلیجنس کے اور کمانڈر تھے وہ مارے گئے ہیں. اور وہ جو ایرانی جو ایمبیسی قریب ان کی بلڈنگ تھی کوئی بڑی وہ مسمار ہو گئی ہے، اور اس میں شام کے اور ایران کے جو ہے بڑے کمانڈر مارے گئے ہیں. تو اس میں انٹیلیجنس کے چیف بھی مارے گئے ہیں جو لوکل چیف تھا. تو یہ دعویٰ کیا اسرائیل نے. تو اب سوال یہ ہے کہ یعنی کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ بات کر رہا ہے ایران کہ وہ ایک طرف وہ حوثیوں سے بھی لڑ رہا ہے، اب اس میں ایک بات وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب پاکستان وہ اس میں غصے میں آئے کہ پاکستان کو میں نے جو چیف آف آرمی صاحب تھے وہ چلے گئے تھے، میں نے آپ کے بحرین چلے گئے تھے، اور اس کے بعد میں تو ان کو گمان ہوا ہوگا کہ شاید پاکستان انڈیا کا یعنی امریکہ کے ساتھ تعلقات جوڑنا چاہتا. بھئی ہم تعلقات جوڑنا چاہتے ہیں، ہم خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتے. ہم جانتے ہیں کہ بھئی امریکہ سے کوئی لڑائی نہیں کر سکتا، خود چین نہیں کر رہا ہے، روسیہ نہیں کر رہا ہے، تو ہم کیسے لڑائی کر سکتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، اور ہمیں اپنے جینے دیں، ہمیں بھی خود بھی جئیں. اور یہاں تعلق ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ میں زیادتی کی کہ 2 جنگیں ہم نے لڑی، اور جنگیں اس میں ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. اگر USSR میں تو USSR کو اگر ہم ختم نہ کرتے تو وہ سنگل سپر پاور کیسے بنتا، اور ہمارے مدد کے بغیر تو وہ بن نہیں سکتے تھے. تو اب بیسیکلی جو بات یہ تھی کہ اب ہم چائنا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو ہم چائنا کا ساتھ دیں گے. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ چائنا کے ساتھ چھوڑ دیں. تو وہ الگ بات ہے کہ بھئی اب کیا حکمت عملی ہوتی ہے، اس میں دوسری حکمت عملی کی بات ہے. لیکن چائنا کے ساتھ ہم چھوڑنے نہیں جا رہے ہیں. اور یہ جو بات ان کا خیال ہے کہ ہم پاکستان کی جو کوشش ہو سکتی ہے کہ وہ ایران کی، ہم ایران سے پوری ہمدردی ہے، لیکن ایران اگر ایکسکلیٹ کرے گا تو اپنے آپ کو کتنا ایکسکلیٹ کر سکتا ہے. یعنی ایک طرف وہ لبنان میں بھی حملہ کر رہا ہے، غزہ میں بھی کر رہا ہے، اور پھر حوثیوں کو بھی استعمال کر رہا ہے، تو پھر ان کو کون چھوڑے گا؟ اسرائیل نے کہا ہے. تو اب ان کو جو ان کا سب سے قریبی، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جے شنکر جو ان کا وزیر خارجہ ہے وہ 2 دن پہلے وہاں ایران گیا تھا، اس کے بعد یہ حملہ ہوا. میں اسی پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں سر، کہ جیسے وہ پرسیپشن دے رہے ہیں کہ ہم امریکن پراکسی یا اس طرح کے کچھ ہیں، تو لوگوں کا یہاں پرسیپشن یہ ہے کہ شاید وہ جے شنکر کے لائن کو آگے بڑھاتے نہیں پتہ لگتا تو یہ کہ انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے سے کوئی اطلاعات دی ہوں گی. لیکن اگر فرض کر لیجیے کہ یہ بات مان لی جائے کہ پاکستان نے، کیونکہ پاکستان نے تو بہت سیویئر ایکشن لیا نا، کہ ایک دم سے ڈپلومیٹک تعلقات توڑ لیے، اور ایک دم سے ان کو کہا کہ نہیں آئے اور اپنے کو بلا لیا. تو بعد میں پھر جب سے فوری طور پر ایک تو انہوں نے فون کیا وزیر خارجہ، ہمارے وزیر خارجہ کو. دوسرا یہ ہوا کہ یہ خود آ گئے، آیت اللہ خامنہ صاحب کے صاحبزادے آ گئے، جو بہت بڑی بات ہے کہ یہ بڑی خبر ہے سر. ہاں یہ بڑی خبر، میڈیا میں یہ بات ذکر نہیں کی گئی ہے. انڈیا کو کیوں کرے گا انڈیا؟ آیت اللہ خامنہ صاحب کے صاحبزادے آئے ہیں، خفیہ میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے معذرت کی ہے، باقاعدہ معذرت کی ہے. اور میں نے اخبارات نے تو معافی کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن ہم معذرت کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے برادر ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ غلطی آپ نہ کریں کہ آپ کو پاکستان کو ڈونٹ ٹیک اٹ پاکستان لائٹلی، کیونکہ پاکستان از اے ڈفرینٹ کنٹری ناؤ. کیونکہ آپ اگر کسی سے اگر فرض کریں سب سے بھی لڑائی ہوتی ہے تو لڑ لیں گے ہم، کیا ہوگا؟ تو جب دنیا میں اسرائیل بھی تو لڑ رہا ہے تو ہم بھی لڑ لیں گے. اگر آپ کو یہی شوق ہے ہمیں مارنے کا اپنے بھائیوں کو، تو چلو ہم بھائی لڑتے لیتے ہیں. تو اب آپ کس سے لڑیں گے؟ عراق سے بھی آ کر میں تنگ آ جائے گا آپ سے، اور شام بھی تنگ آ جائے گا.
کہ بھئی آپ جتنا دیتے ہیں اس سے زیادہ تو ہمیں پٹوا دیتے ہیں. بالکل. تو اب وہاں پر ایک فیکٹری ان کی لگی ہوئی ہے اس کی فجر میزائل کی ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے سیریا میں. اچھا. اس کو میرے خیال میں کسی وقت بھی آپ سنیں گے کہ وہ تباہ کرے گا اسرائیل. تو ہم یہ بات صرف کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دیکھیے اس کے علاوہ جو نیوکلیئر کا معاملہ تھا اس میں بھی ہم نے ان کو ہر دفعہ گائیڈنس دی کہ آپ ابہام رکھیں اور اپنا پروگرام جاری رکھیں کرتے جائیں. اب وہ 83% پہ پہنچ گئے تھے تو اب 93 پہ جانا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں. فردوں کا ان کا علاقہ ایسا ہے جو ایک پہاڑی علاقہ ہے جس میں سے بہرحال اگر نارملی طور پر بمباری کی جائے تو وہ کچھ اثر نہیں پڑے گا اس کو ان کے فردوں کے جو جیسے ہمارا تھا کہوٹا تھا. تو کہوٹا میں تو ایک دلچسپ بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک پتھر کے اندر جو ہے ٹرانسمیٹر رکھ دیا تھا کہوٹا کے اندر. تو جو موومنٹ ہوتی تھی یہ لکھا ہے قدیر خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو زاہد ملک نے چھاپی ہے کہ وہ اس پر ایک گڈریا آگے بیٹھ گیا وہاں کا لوکل وہ جو چلاتا تھا بھیڑ بکریاں وہ بیٹھا تو اس میں آواز آئی تو اس نے جا کے پولیس میں رپورٹ کی. پولیس میں رپورٹ وہ آگے گئی. پھر وہ تو ایک امریکی سفیر گیا ان کے پاس پھر انہوں نے ہٹا لیا اس کو پاکستانیوں نے نکال لیا اس کو. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کہوٹا میں کیا کر رہے ہیں. ضیاء الحق نے کہا کہ آپ کو پتہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اب آپ کو پتہ نہیں ہے. بالکل. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے. تو آپ نے اس وقت بھی آپ کو تمام دباؤ کے باوجود بھی آپ کو مدد کی تھی. مجھے خود قدیر خان نے کہا کہ آپ کی مدد کی گئی تھی. اور پھر پرویز مشرف کی وہ مجھے تقریر یاد ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. جو ہم نے آپ کو دیے تھے جو آلات دیے تھے جو میں نے جس سے کہ یورینیم بنتا ہے وہ ہم نے ان کو اس کا ماڈل دے دیا تھا. تو وہ ماڈل دے دیا تھا تو وہ انہوں نے بتا دیا کہ پاکستان نے دیا. جب انہوں نے وہاں آئے کرنے کے لیے تو 5 فروری 2005 کی میں بات آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے میں ایئرپورٹ پہ گیا تھا. مجھے جنرل مرزا اسلم بیگ نے بنایا تھا. وہ سمور ہرش آیا ہوا تھا جو کہ بہت انویسٹیگیٹو رپورٹر ہے نیوکلیئر پر. وہ مرزا صاحب ان سے ملانا چاہتے تھے ہم سے. تو ہم چلے گئے ایئرپورٹ پر پہنچے اسلام آباد میں. تو وہاں پر یہ ISPR کے لوگ بیٹھے تھے ہمارے جاننے والے دوست احباب بچے. تو انہوں نے کہا صاحب آپ کو ہم نہیں جانے دیں گے, ہم آپ کے ساتھ میں آپ کو لے کے جائیں گے ہم اس کی پرویز مشرف کی کانفرنس میں. تو ہم نے کہا بھائی ہم پرویز مشرف کی کانفرنس میں آپ نے دعوت تھوڑی دی ہمیں, ہم تو مرزا صاحب کے لیے آئے ہیں. تو انہیں کہنے کا صاحب ہماری عزت کا خیال کریں. تو ہم چلے گئے. تو اس وقت پرویز مشرف بہت غصے میں تھا اور پرویز مشرف نے یہ کہا کہ یہ تمہارے بھائی برادر ملک ہے. تم کہتے تھے برادر ملک ہے جس نے ہمارا نام لے دیا کہ بھائی پاکستان سے ہم نے لیے ہیں. یہ جو اس کو جب انہوں نے IAEA نے جب وہ اس کا چیک کیا تو وہ 72% انرچ تھے. یہ کہتے تھے ہم نے 24 کیا. اب تو 83 پہ چلے گئے یہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کافی یعنی مشکل وقت ہے جس میں کہ ایران کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی. تو ان کو دونوں بھائی ملکوں کو آپس میں مل کے رہنا چاہیے. تھینک یو سر. بس اسی پر اختتام کی طرف جاتے ہیں. ناظرین کرام, جنگ صرف تباہی لاتی ہے اور اسی بات کو اگر دونوں فریق سمجھ لیں اور جیسے وہاں سے سمجھے ہوئے ہیں وہ سمجھ لیں, ہم تو سمجھے ہوئے ہیں, ہمیں معلوم ہے. تو یقیناً جس طرح دوبارہ سے تعلقات بحالی کا سفر شروع ہوا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ایران ایسی آئندہ کوئی بھی غلطی نہ کرے جس سے ان کے ساتھ جو برادرانہ تعلقات ہیں پاکستان کے اس میں کوئی رخ نہ پڑے. انہی نیک امیدوں کے ساتھ فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.